الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القلوب تصدأ كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء صدق الله العظيم. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں اس وقت دنیا میں ٹیکنالوجی ترقی پر ہے، پھر اس کی مدد سے بہت ساری مشینیں تیار کی گئی ہیں جو انسانی ضروریات کے لیے کام کر رہی ہیں. اگر ان مشینوں کا سلسلہ بند کر دیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ ترقیات کا سلسلہ بند ہو جائے گا. اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر مشین خواہ کوئی بھی ہو، اس کے اندر مختلف حصے اور مختلف پارٹ ہوتے ہیں، اور ہر پارٹ سروس کے اعتبار سے، کارکردگی کے اعتبار سے اپنی جگہ پر اہم ہے. لیکن پوری مشین میں ایک پارٹ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے تو پوری مشین کام کرنا بند کر دیتی ہے. اس کو چھوڑ کر جتنے پارٹ ہیں اگرچہ وہ صحیح سالم ہوں، درست ہوں، لیکن مین مشین کی کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ اگر گڑبڑ ہو جائے تو مشین چلنا بند ہو جاتی ہے. جیسے آپ گھڑی کو لے لیجیے، گھڑی کے اندر بہت سارے پارٹ ہیں لیکن سب سے زیادہ اہمیت سیل کو حاصل ہے. اگر گھڑی کے اندر سیل خراب ہو جائے تو گھڑی چلنا بند ہو جائے گی. اگرچہ پوری گھڑی صحیح سالم ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں، لیکن سیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ گھڑی چلنا بند ہو جاتی ہے. آپ آٹو موبائلز کو لے لیجئے، جیسے کہ کار ہے، بس ہے، ٹرک ہے، آٹو رکشہ ہے، موٹر سائیکل ہے، اسکوٹی ہے، وغیرہ ذالک. ان گاڑیوں کے اندر بہت سارے پارٹ ہیں جو سروس کے اعتبار سے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا سب سے اہم پارٹ انجن ہے. اگر انجن خراب ہو جائے تو دوسرے پارٹ صحیح سالم ہونے کے باوجود بھی گاڑی چلنا بند ہو جاتی ہے، اگرچہ اس کے پارٹ کتنے بھی اچھے ہوں. لیکن مین پارٹ اگر اس کا خراب ہو گیا جو گاڑی کی اصل پارٹ ہے تو گاڑی نہیں چلے گی. اسی طرح دنیا کی کوئی بھی مشین ہو، ہر مشین کے اندر ایک پارٹ اہم ہوتا ہے.
اگر وہ مین پارٹ خراب ہو گیا تو وہ مشین چلنا بند ہو جاتی ہے۔ یہی پوزیشن انسانی جسم کے اندر دل کو حاصل ہے۔ دل صحیح سالم ہے، دل مضبوط ہے، دل مستحکم ہے، دل اپنی جگہ پر برابر کام کر رہا ہے تو پورا جسم جو ہے صحیح سالم رہے گا، سروس کے اعتبار سے صحیح کام کرے گا۔ لیکن دل کے اندر اگر کوئی خرابی آ جاتی ہے تو طبیعت کے اندر اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ پورا جسم خراب ہے۔ وَإِذَا فَصَدَتْ فَصَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورے جسم کی کارکردگی بگڑ جاتی ہے۔ الا، اے لوگوں کان کھول کر سن لو، وہی القلب، وہ دل ہے، وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، دل ہمارا بیمار ہو جاتا ہے، کبھی جسمانی اعتبار سے، کبھی روحانی اعتبار سے۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کی فکر کرنا ہے، اور دل کی حالت ایک نہیں رہتی ہے بلکہ اس کی کیفیات کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ کبھی دل کے اثر سے جسمانی اعضاء کے ذریعے اچھے کام ہونے لگتے ہیں، کبھی دل کے اثر سے جسمانی اعضاء کے ذریعے برے کام ہونے لگتے ہیں، کیونکہ دل کی حالت ایک نہیں رکھتی بلکہ دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کی درستگی کے لیے تدبیریں بھی اختیار کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل کی سلامتی قائم رہے اور ہمارا دل نیکیوں اور بھلائیوں کی آماج گاہ بنا رہے، تاکہ دل کے اثر سے جسمانی دوسرے اعضاء اور جوارے سے اچھے اعمال کا صدور ہوتا رہے۔ لیکن اگر دل کے اندر فساد آ گیا، دل کے اندر بیماری لاحق ہو گئی، دل خراب ہو گیا، دل کے اندر قدورت لاحق ہو گئی، تو بس سمجھ لیجئے کہ اسی دن انسان کی دینی و اخلاقی موت کا اندیشہ ہے۔ اسی بات کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا، ان قلوب بنی آدم كلها بین اصبعین من اصابع الرحمن كقلب واحد، سارے انسانوں کا دل، دنیا کے سارے انسانوں کا دل ایک دل کی طرح اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ کسی بھی قوم کے ہو، کسی بھی ذات کے ہوں، کسی بھی برادری کے ہوں، سب کے دل ایک دل کی طرح اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ یصرفہ کیف یشاء، وہ اسے جس طرح چاہتا ہے الٹ پلٹ کرتا ہے۔ اگر ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ دنیا والوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیتا ہے، وہ سب کے سب ہم سے راضی ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو تو جب اللہ ہمارا ناراض ہو جاتا ہے تو لوگوں کی دلوں کو موڑ دیتا ہے اور ان کے دلوں میں ہمارے لیے نفرت ڈال دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دلوں کی کیفیت کا جو تبدیلی ہے، جو چینجنگ ہے، وہ ہمارے اعمال پر منحصر ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان هذا القلوب کریشہ، یہ دل اس پر کی طرح ہے جو صحرا میں پڑا ہو، چٹیل میدان میں پڑا ہو، جنگل و بیابان میں پڑا ہو، ریگستان میں پڑا ہو، ایسے پر کی طرح ہے، اور آندھیاں اس کو جس طرح چاہتی ہیں الٹ پلٹ کرتی ہیں۔ اسی کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جو چیز تمہیں زندگی دیتی ہے۔
وَاعْلَمُوا اور یاد رکھو ان اللہ یحول بین المرء وقلبی اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تمہیں اپنے پروردگار کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل کی کیفیات کی چینجنگ میں ہمارے عمل کو کوئی دخل نہیں، بلکہ دل کی کیفیات ہمارے اعمال کی بنیاد پر بدلتی ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء، جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچی توبہ تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، دل روشن و چمکدار ہو جاتا ہے، وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ وَإِن زَادَ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر وہ سچی توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل کالا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی نیک بات، کوئی بھی بھلی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، وہ نفس اور شیطان کا غلام بن جاتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو نفس اور شیطان اس کو سمجھاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی بندے مومن جب اپنے دامن کو برائیوں سے بچاتا ہے، فتنوں کی بارش ہو رہی ہو، مسلسل اس کے حملے ہو رہے ہوں، اور اپنے دل کو ان سے وہ بچاتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، تو اپنے دل کو ان برائیوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش اس کے دل پر ایک سفید نقطہ لگا دیتی ہے، ایک سفید داغ لگا دیتی ہے۔ جب وہ مسلسل اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے تو اس کے دل پر سفید نقطہ لگتا رہتا ہے، لگتا رہتا ہے، لگتے لگتے اس کا پورا دل سفید ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے، پھر کوئی فتنہ اس کے دل پر اثر نہیں کرتی، کوئی بھی برائی اس کے دل کی کیفیت کو چینج نہیں کر پاتی۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنے دل کے بنانے کی فکر کرنی ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ دل 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ القلوب 4، ایک قلب اجرد، صاف و شفاف دل، یہ مومن کا دل ہوتا ہے، اس سے چراغ کی طرح روشنی پھوٹتی ہے۔ دوسرے قلب اغلف، یعنی ڈھکا ہوا دل، یہ کافر کا دل ہوتا ہے، اس کو صحیح اور غلط کو سمجھ نہیں آتا، بلکہ جس چیز کے اندر یہ نفع دیکھتا ہے اسی کو خدا بنا لیتا ہے۔ تیسرا دل قلب منکوس، یہ منافق کا دل ہے، یعنی اوندھا دل، یہ حق کو سمجھتا ہے پھر بھی نہیں مانتا۔ اور چوتھا دل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قلب مصفا ہے، یعنی مخلوق دل، جس کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، نفاق بھی ہوتا ہے۔ ایمان کی مثال اس پودے کی سی ہے جس کو مائع طیب صاف و شفاف پانی پروان چڑھاتا ہے، اور نفاق کی مثال اس زخم کی طرح ہے جس کے اندر خون، گندے پیپ اس کے اندر تعفن اور بدبو پیدا کرتی ہے۔ تو دلوں کی 4 قسمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں قلب سلیم مطلوب ہے۔ جو آدمی قلب سلیم لے کر آئے گا خدا کی بارگاہ میں وہی کامیاب ہوگا۔ لیکن قلب سلیم کس کو کہتے ہیں؟ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس میں کسی طرح کی کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، نفاق نہ ہو، کسی طرح کی گندگی نہ ہو، آلائشیں نہ ہو، وہ قلب سلیم ہے۔ اور کل بروز قیامت جو لوگ قلب سلیم لے کر آئیں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اولاد نفع دے گا، بلکہ کامیاب تو وہی لوگ ہوں گے جو قلب سلیم لے کر حاضر ہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ دل مطلوب ہے جو قلب سلیم ہو، جو گندگی سے پاک ہو، آلائشوں سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، کینہ کپٹ سے پاک ہو، بغض و حسد سے پاک ہو، یہ ساری گندگیوں سے پاک ہو۔ آج ہر چیز کی صفائی ہو رہی ہے، دکانوں کی صفائی، مکانوں کی صفائی، آفسوں کی صفائی، کارخانوں کی صفائی، گھر کی صفائی، جسم کی صفائی، دانتوں کی صفائی، بالوں کی صفائی، کانوں کی صفائی، جسم کے ریشے ریشے کی صفائی ہو رہی ہے، لیکن ہمارا دل پلید ہے، ہمارا دل گندا ہے، اس کی صفائی کب ہوگی؟ ایک مجلس میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا ایھا الناس افضل، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صدوق اللسان کا مطلب تو ہم سمجھتے ہیں جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہو وہ صدوق اللسان ہے، لیکن مخموم القلب کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی النقی فلا اثم علیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب سے مراد وہ متقی پرہیزگار آدمی ہے جس کے دل میں کسی طرح کا کوئی گناہ نہ ہو، جس کے دل میں باغیانہ رویہ نہ ہو، جس کے دل میں کینہ کپٹ نہ ہو، جس کے دل میں حسد و جلن نہ ہو، وہ آدمی مخموم القلب ہے۔ میرے بھائی دوستو، جس طرح کوڑا کرکٹ مٹی کنکر پتھر یہ فرش کو گندا کر دیتے ہیں، اسی طرح سے یہ برائیاں کینہ کپٹ بغض حسد گیلن دھوکہ دھڑی گناہ کے کام یہ ہمارے دل کو گندا کر دیتے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں سے پاک کر کے اپنے دل کو لے کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے انہی لوگوں کی قدر ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، دل کے بہت سارے امراض ہیں، دل کی سب سے پہلی بیماری جو ہے وہ نفاق ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں نفاق ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اور دوسری بیماری جنسی آوارگی ہے، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، عورتوں سے کہا گیا اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو آہستہ باتیں کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے، جس کے دل میں جنسی آوارگی ہے، وہ لالچ میں آ جائے۔ تیسری بیماری قساوت ہے، دل کی سختی۔ جب انسان کا دل اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا اور نفس کا غلام بن جاتا ہے، وہ نیکیوں کے قریب نہیں بھٹکتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا، وہ وہی کرتا ہے جو شیطان اس کو سمجھاتا ہے، جو نفس اس سے کہتا ہے۔ اسی طرح دل کی چوتھی بیماری زیغ ہے، کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ جب یہ بیماری دل کو لگ جاتی ہے تو انسان فتنے برپا کرتا ہے، حق کو سمجھتے ہوئے قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر الٹی سیدھی تعبیریں کرتا ہے۔ یہ بیماری جو جس کو لگ جاتی ہے وہ صرف فتنہ ہی پیدا کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، اور کبھی کبھی دل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، اللہ غضب میں آ گیا، فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اس سے بھی زیادہ بہرا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، قرآن پاک کے اندر جہاں یہ بتایا گیا کہ دلوں کی یہ بیماریاں ہیں، وہی حدیث پاک کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ عمل اختیار کیا جائے تو دلوں کی صفائی ہو جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان هذا القلوب تصدع، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، کما یصدع الحدید اذا اصابه الماء، جس طرح پانی کے لگ جانے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ فلک بوس عمارتیں
لوہے کے سہارے پر کھڑی ہوئی ہے. اگر لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور اس کے سہارے پر کھڑی ہونے والی عمارت تاش کے پتوں کی مانند بکھر جاتی ہے. اسی طرح جب دل کو اخلاقی اور روحانی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے. جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو صحیح بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی. اسی حدیث میں آگے صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں کہ دلوں کی صفائی کا کیا طریقہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت. موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن پاک کی بکثرت تلاوت کرو. یہ دو عمل ایسے ہیں کہ اگر انسان اختیار کر لے تو اس کے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا. کیونکہ موت کی یاد یہ اپنے اندر بہت سے فوائد سمیٹے ہوئے ہیں. جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے. جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے کسی پہ ظلم و ستم نہیں کرتا. جو آدمی موت کو یاد کرتا ہے کسی کی حق تلفی نہیں کرتا. غرض کی موت اپنے اندر بے شمار فوائد سمیٹے ہوئے ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے. چند نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اما انکم لو اکثرتم ذکر ہاذم اللذات لشغلکم اما اغى الموت فاکثروا ذکر ہاذم اللذات الموت. اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرتے تو یہ موت کی یاد تمہیں اس ہنسی سے روک دیتی جسے میں دیکھ رہا ہوں. اے لوگوں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 صحابی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہیں عرض کیا، یا رسول اللہ من اکیس الناس و احزم الناس. اے اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے زیادہ سمجھدار، لوگوں میں سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا للموت. موت کو کثرت، جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہو، اولئک الاقیاس، یہی وہ عقل مند لوگ ہیں، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو مجھے میرے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مل چکی ہے. تم لوگ قبرستان جایا کرو کیونکہ یہ چیز تمہیں موت کو یاد دلائے گی. غرضے کہ معلوم ہوا کہ اگر ہمارے دل خراب ہو گئے ہوں، دلوں کو زنگ لگ گیا ہو، صرف ہمیں برائیاں ہی برائیاں نظر آتی ہوں، نیکیوں کی طرف ہمارا دل مائل نہ ہوتا ہو، تو ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کریں. یہ چیز ہمارے دل کے زنگ کو دور کر دیتی ہے. اور حدیث پاک میں دوسری بات بتائی گئی، وہ تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کی جائے، کیونکہ اعلان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ. قرآن پاک دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے. قرآن پاک ایک نور ہے جس سے تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں. قرآن پاک ایک گائیڈ بک ہے، ہدایت نامہ ہے. تو جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس کو سیدھی اور سچی راہ قرآن دکھاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تو قرآن پاک کو کثرت سے تلاوت کی جائے، اس سے بھی دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے. تیسری چیز جو بتائی گئی وہ استغفار کی کثرت ہے. اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، استغفار پڑھتا رہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کل بنی آدم خطا، ہر گناہگار، ہر خطا کار، ہر سیاہ کار، ہر آدمی، ہر ابن آدم گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے. خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار، بہترین سیاہ کار، بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہو، جو اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو. تو کثرت سے استغفار کرنا یہ چیز بھی دل کے زنگ کو دور کرتی ہے، دل کو تطہیر عطا کرتی ہے، نفوس کا تزکیہ کرتی ہے. اور چوتھی چیز جو بتائی گئی وہ کثرت دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے ہمیں دعائیں مانگنا ہے تاکہ ہمارے دل کی سلامتی قائم رہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.